اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلیہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ دروس قرآن مجید کے مختصر تفسیر و ترجمہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اور آج ہم اس درس میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 36 سے آیت نمبر 40 تک آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اس کے پہلے سوروں میں جناب آدم علیہ السلام کے بارے میں تذکرہ چل رہا ہے ان آیتوں میں، اور ہم یہاں تک پہنچے کہ خداوند عالم نے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں روئے زمین پر اپنا خلیفہ مقرر کرنے والا ہوں۔ تو فرشتوں نے اعتراض کیا کہ کیا پروردگارہ تو زمین پر اپنا خلیفہ اسے بنائے گا جو زمین پر خونریزی برپا کرتے ہیں؟ تو خدا نے کہا انی عالم ما لا تعلم، جو کچھ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ پھر جناب آدم کا خدا نے اسما کے ذریعے سے امتحان لیا، فرشتوں کے سامنے واضح اور ثابت کیا کہ آدم علیہ السلام کے پاس جو علم ہے تمہارے پاس نہیں ہے۔ لہٰذا بعد میں حکم بھی آتا ہے جب میں اس میں روح پھونکوں تو سب کے سب سجدے میں گر پڑنا۔ آج ہے آیت نمبر 36، آیت نمبر 36، اس کی ہم تلاوت کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، بس جناب آدم اور جناب حوا کو شیطان نے دھوکہ دیا۔ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهَا، بس جناب آدم اور حوا کو نکال دیا گیا جہاں پر تھے، یعنی جنت میں تھے۔ جنت کا میں نے کل روایتوں کے ذریعے سے جو راسخون فی علم ہے اہل بیت علیہ السلام آپ کے سامنے پیش کیا کہ جنت سے مراد وہ جنت نہیں ہے جس میں جناب آدم اور جناب حوا تھے، کہ جس میں انسان کو اس دنیا میں زندگی گزارنے کے بعد جا کر کے رہنا ہے، وہ جنت مراد نہیں ہے، بلکہ جنت سے مراد ہے باغ۔ جنت کے معنی باغ، آرام کی جگہ، سکون کی جگہ۔ اس کی علتیں بیان کی کہ وہ جنت اسی وقت ہے کہ جب انسان عمل انجام دے، عمل سے پہلے وہ جنت نہیں ہے۔ اس جنت میں جو جائے گا وہاں سے نکالنے کی گنجائش نہیں، نکالا نہیں جائے گا بلکہ امتحان کے بعد جائے گا۔ لہٰذا وہ بات تھا فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، شیطان نے ان دونوں کو گمراہ کر دیا۔ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، بس ان دونوں کو اس جگہ پر جس جنت میں تھے وہاں سے نکال دیا گیا۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اور ہم نے کہا اہبطوا، ہبط کہتے ہیں اوپر سے نیچے آنے کو، تم نیچے کی طرف جاؤ۔ بعض لبعض عدو، بعض کے دشمن ہوں گے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور زمین میں تمہارے لیے ایک خاص وقت تک تمہیں زمین میں رہنا ہے، اور یہاں تک کہ جب وہ وقت پورا ہو جائے گا تو تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا، یعنی قیامت تک کے لیے رہنا ہے۔ تو جناب آدم علیہ السلام اور جناب حوا علیہ السلام زمین پر آئے۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے، اصل میں قرآن مجید کی اور آیتیں بتاتی ہیں کہ اللہ نے انی جاعل فی الارض خلیفہ، اللہ نے آدم و حوا کو زمین کے لیے ہی بنایا تھا، ان کو زمین پر آنا ہی تھا، لیکن ایک ہو سکتا ہے اور مدت تک وہاں رہتے، لیکن چونکہ ترک اولا کے مرتکب ہوئے تو پھر
ترک اولا کی وجہ سے اور پہلے زمین پر بھیج دیے گئے۔ گناہ نہیں، اس لیے کہ اللہ نے کہا تھا اس درخت کے نزدیک نہ جانا، اور درخت کے نزدیک نہیں گئے، اس درخت کا پھل کھایا، اور یہ ایک طرح سے ترک اولا ہے، چونکہ نبی و امام معصوم ہوتے ہیں، ان سے خطا نہیں ہو۔ البتہ ان کا مکروہ کام کا انجام دینا بھی ایسا ہی ہے، جیسے ہمارے یہاں مکروہ کام کی سخت سزا نہیں ہے، اس کو منع کیا گیا ہے، اس سے نقصانات انسان کو ہیں، لیکن انبیاء کے لیے مکروہ کام سے بھی انہیں بچنے کا اللہ نے حکم دیا۔ جس طریقے سے بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو ماں کے پیٹ میں ایک مدت گزارتا ہے، اس کے بعد اس دنیا میں آتا ہے، اسی طریقے سے جناب آدم اور حوا کی جب خلقت ہوئی تو باغ میں اللہ نے جہاں ان کو قرار دیا وہ اسی طرح سے ہے کہ دنیا میں آنے کے لیے وہ تیاری کے۔ اضلہما، شیطان نے بہکایا۔ کس طرح بہکایا شیطان نے؟ اس میں سورہ اعراف کی آیت نمبر 21 میں اس کا اس طرف اشارہ ہوا ہے۔ قاسہم اللہ، اللہ نے قسم کھائی، یعنی جھوٹی قسم کھانا یہ شیطان کی صفت اور فطرت ہے۔ جناب آدم اور حوا جن کی خلقت ابھی ہوئی ہے، انہیں یہ معلوم بھی نہیں تھا کہ جھوٹی قسم کھائی جا سکتی ہے، کھائی جاتی ہے۔ قاسمہم اللہ، شیطان نے قسم کھائی، خدا کی قسم کھائی کہ، اور یہ کہا کہ اگر تم یہ کھا لو گے تو تمہیں بہت بڑا فائدہ ہوگا، حیات جاویدانی مل جائے گی۔ اور شیطان نے کیا کہا؟ انی لکما من الناصحین، میں تم کو کار خیر کی طرف، اچھے کام کی طرف نصیحت کر رہا ہوں، اچھا کام بتا رہا ہوں۔ یہ بھی سورہ اعراف میں اشارہ ہوا ہے۔ تیسرا کیا شیطان نے کیا کہا؟ اس کو اگر کھا لو گے تو ہمیشہ زندہ رہو گے۔ تو شیطان نے اس طریقے سے دھوکہ دیا۔ فاخرجہما، لہذا اب اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو اللہ نے مقام دیا۔ قرآن میں جو کچھ بھی ہے یہ کتاب جاویدانی ہے، ایسا نہیں کہ ایک واقعہ ہو گیا گزر گیا اور ہمارے لیے درس نہیں ہے۔ ایک ایک آیت، ایک ایک لفظ ہمارے لیے قرآن مجید کا درس ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جناب آدم و حوا سے اللہ نے کہا تھا سب کچھ کھانا، یہ نہیں کھانا، اور انہوں نے وہ کھایا تو زمین پر بھیج دیے گئے۔ لہٰذا انسان دنیا میں بھی کوئی گناہ اگر کرتا ہے تو جو مقام، جو منزلت، جو رتبہ اس کو ملنے والا ہے وہ اس کا کم ہو جاتا ہے۔ یہ گناہ کی وجہ سے انسان کا مرتبہ کم ہو جاتا ہے۔ آگے آیت ہے، آیت نمبر 37۔ فتلقى آدم من ربه کلمات، فتلقى، اللہ نے سکھایا، فتلقى آدم من ربه، بس سکھایا آدم کو اللہ نے، کلمات، کچھ کلمات سکھائے کہ ان کلمات کے ذریعے سے، ان اسماء کے ذریعے سے ان کا وسیلہ دے کر کے توبہ کرو تو تمہاری توبہ تاب علیہ، اللہ نے توبہ قبول کر لیا۔ انہ هو التواب، تواب الرحیم، خدا تواب بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ یہ کون سے کلمات تھے؟ کیونکہ قرآن مجید کہ وہ کتاب ہے جس کے لیے مفسر کی ضرورت ہے، اور مفسرین ائمہ معصومین علیہ السلام ہیں، لہذا جنہوں نے کہا حسبنا کتاب اللہ، ان کا یہ کہنا صحیح نہیں ہے۔ کتاب خدا کسی کے لیے کافی نہیں ہے جب تک کہ معلم قرآن، جو قرآن کو بتانے والے ہیں، جو قرآن کی تفسیر کرنے والے ہیں، قرآن نے کہا اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو۔ کیا قرآن سے کوئی نماز سمجھ سکتا ہے کیسے پڑھیں گے؟ اگر نماز پڑھنا ہے تو رسول اللہ کو دیکھنا ہوگا کہ رسول کیسے نماز پڑھتے ہیں۔ لہٰذا قرآن کو سمجھنے کے لیے جو اللہ کی طرف سے ہادی آئے ہیں، ان کی کہی ہوئی باتیں، انہوں نے جو قرآن کے بارے میں ہم کو سمجھایا، بتایا ہے، اس کے ذریعے سے سمجھ سکتے ہیں۔ لہٰذا وہ کلمات کون سے تھے؟ تفسیر در المنصور جلد 1 صفحہ نمبر 16 پر بھی ہے، جو کہ اہل سنت کے مفسر ہیں بہت بڑے۔ اس کے علاوہ تمام شیعہ کتابوں میں اور اکثر اہل سنت نے بھی یہ نقل کیا ہے
کہ اللہ نے کیا سکھایا، فتلقى آدم من ربہ، رب نے سکھایا آدم علیہ السلام کو، کیا سکھایا، کون سے نام سکھائے کہ جن کا وسیلہ دے کر کے جناب آدم کی توبہ قبول ہوئی؟ تو تفسیر در المنصور میں بھی ہے اور مختلف کتابوں میں بھی ہے۔ کیا کہا، الہی بحق محمد و علی و فاطمہ والحسن والحسین، پنجتن پاک کا واسطہ، یعنی اللہ نے کون سے نام سکھائے؟ فَتَلَّقَّ آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات، اللہ نے جناب آدم کو کلمات سکھائے، تو کلمات کون سے تھے؟ وہ پنجتن پاک علیہ السلام کے اسما تھے، کہ جن کا وسیلہ دے کر کے جب جناب آدم علیہ السلام نے توبہ کیا تو خداوند عالم نے توبہ قبول کر لیا۔ لیکن اب سوال ایک یہ پیدا ہوتا ہے کہ جناب آدم نے اور جناب حوا نے جو ترک اولا کے انجام پایا ان کے ذریعے سے، تو کیا وہ ترک اولا انجام دینے کے بعد بھی خدا نے ان کو زمین پر بھیجا؟ جب آیت یہ کہہ رہی ہے کہ اللہ فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم، توبہ کیا، اللہ جو رحیم ہے، اس نے توبہ کو قبول کر لیا، پھر جب توبہ کو قبول کر لیا تو پھر جنت سے کیوں نکالا گیا؟ یہ سوال ہے یا نہیں ہے سوال؟ تو اس کی وضاحت یہ ہے کہ انسان اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو گناہ کے دو اثر ہوتے ہیں، ایک اثر وضعی ہوتا ہے اور ایک اثر روحی ہوتا ہے، اس کے گناہ کا اثر ہوتا ہے۔ اثر وضعی جو ہے وہ باقی رہتا ہے، اثر جو ہے وضعی باقی رہتا ہے۔ تو جناب آدم اور حوا کو جو نکالا گیا، توبہ قبول ہو گئی، یعنی اللہ ان سے ناراض نہیں ہے، لیکن اثر وضعی کیا تھا کہ ان کو جنت سے نکالا جائے، لہذا اثر وضعی باقی رہتا ہے۔ فتح یعنی توبہ کی، سورہ اعراف آیت نمبر 23 میں ہے کہ اس طرح توبہ کیا ہے۔ توبہ کے الفاظ کیا ہیں؟ چونکہ قرآن مجید کی ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے، اور استاد محترم آیت اللہ محسن قراتی نے اسی روش کو اختیار کیا ہے کہ قرآن مجید کی آیات کی تفسیر آیات کے ذریعے سے، اسی کو میں آپ کی خدمت میں اور مطالب کے ساتھ پیش کر رہا ہوں۔ سورہ اعراف میں توبہ کس طرح کیا یا بیان کیا۔ ربنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے میرے اللہ، ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا۔ کون کہہ رہا ہے؟ جناب آدم اور جناب حوا۔ وان لم تغفر لنا، اگر ہمیں تو معاف نہ کرے، وترحمنا، اگر تو ہم پر رحم نہ کرے، لنکونن من الخاسرین، ہم گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ تو جناب آدم کا جو توسل انہوں نے کیا، پنجتن پاک کا توسل کیا، اور توبہ کرنے کا جو لحن اور جو انداز ہے، یہ سبب بنا کہ اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ اور توبہ کا مطلب لوگ یہ سمجھتے ہیں بس کہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفار استغفار، یہ مطلب توبہ کا نہیں ہے۔ توبہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر نماز ہم سے چھوٹی ہے، ہم اس کی قضا نماز ادا کریں اور پھر استغفار کریں، نہ یہ کہ جو ہے صرف جو ہے نماز نہیں پڑھ رہے ہیں استغفار استغفار کر رہے ہیں، وہ توبہ نہیں ہے۔ یا کسی کا مال آپ نے لے لیا ہے، کسی نے غلطی سے لے لیا ہے، تو یہ نہیں کہ صرف اس سے جا کے معافی مانگ لے، بلکہ چاہیے کہ اس کا مال اسے واپس کرے، اس کے بعد توبہ کرے۔ ایک تو جو لیا ہے اس کا گناہ ہے، اور اثر وضعی باقی رہے گا۔ صرف استغفار کرنے سے اگر توبہ قبول ہو جاتی پھر جناب آدم اور حوا کو جنت سے نکالا نہ جاتا۔ کسی کا حق اگر کہیں لے لیا ہے کسی نے، اس حق کو چاہیے کہ واپس کرے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں، نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ نیک کام کرے۔ البتہ توبہ کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ صرف استغفار کریں، بلکہ جو گناہ کا ارتکاب ہوا ہے اس کا جبران کرنا ضروری ہے۔ جب تک اس کا جبران نہیں ہوگا، جب تک توبہ قبول نہیں ہوگی۔ پھر ہے اس کے بعد آیت نمبر 38،
والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، والذین اور وہ لوگ کے جو کفروا جنہوں نے کفر اختیار کیا، انکار کیا، وکذبوا بآیاتنا اور جھٹلایا ہماری آیتوں کو. اللہ کہہ رہا ہے وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، وہی لوگ جہنم میں جانے والے ہیں. ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. تو اللہ نے توبہ قبول کر لیا، لیکن اس کا اثر وضعی کیا ہے؟ باقی رہے گا. لہذا خدا نے کیا کہا؟ اہبتو، کہ زمین پر چلے جاؤ. لہذا زمین پر ان کو بھیج دیا گیا. اب ہمارا چل رہا آیت نمبر 38، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. تو توبہ جو ہے صرف گناہ کی معافی مانگنا نہیں ہے، بلکہ چاہیے کہ انسان کو اس کے اثر وضعی کو بھی برطرف کرے. جسے اللہ نے کہا اس چیز کو نہ کھاؤ، اس چیز کو کھاؤ، مثلا شراب نہ پیو. اب اگر کئی برتنوں میں، کئی گلاس میں پانی رکھے ہوئے ہیں، اس میں ایک میں شراب ہے، آپ کو نہیں پتا، آپ نے پانی سمجھ کے پی لیا، کیا ہوا؟ گناہ تو نہیں ہوا، لیکن اثر وضعی اس کا کیا ہے کہ نشہ آئے گا. انسان گالی جو بکتا ہے پینے کے بعد، اس کا اثر اس پر ظاہر ہو کے رہے گا. لہذا ہمیں چاہیے کہ گناہ کیا خدا کے سامنے استغفار کریں. منی ہدن، اللہ کی طرف سے ہدایت ہے. قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى. آیت نمبر 38. قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، تم سب نکل جاؤ. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، تمہارے لیے ہماری طرف سے ہدایت آتی رہے گی. یعنی ہادی ہوگا تو کس کی طرف سے ہوگا؟ اللہ کی طرف سے. فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، پس جو ہماری ہدایت کی اتباع کرے، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ تو خوف ہوگا ان پر، نہ تو ان پہ کوئی غم ہوگا. تو اس آیت میں ایک نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے، تاکید. فَيَأْتِيَنَّكُمْ، میں ضرور بھی ضرور تاکید کے ساتھ، نون تاکید ثقیلہ پایا جاتا ہے. یأتینکم منی ہدن، میں اپنے پاس سے ہادی بھیجوں گا. تو معلوم یہ ہوا کہ اسلام میں جو ہادی ہیں وہ ائمہ معصومین علیہ السلام ہیں. لہذا مذہب شیعہ کا امتیاز ہے، میں نے شاید پہلے بیان کیا کہ ہم دین کو صرف اور صرف معصوم سے لیتے، غیر معصوم سے نہیں لیتے. کیوں؟ اس لیے کہ ہادی اگر ہوگا تو وہ خدا کی طرف سے ہی آئے گا، اس کی بات پر عمل کریں گے تو کامیابی ملے گی. اور اگر اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہادی نہیں ہے، اس کی بات پر آپ عمل کر رہے ہیں، تو دین سے دور ہو جائیں گے. لہذا ہادی بھی آئے گا تو خدا کی طرف سے آئے گا. اور جو اتباع کرتے ہیں فلا خوف علیہم، ان کے لیے نہ خوف ہے نہ تو ان کے لیے غم ہے. یعنی جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں وہ کسی اور سے نہیں ڈرتے ہیں. آیت نمبر 39، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، جنہوں نے کفر اختیار کیا، ہماری آیتوں کو جھٹلایا، وہ اصحاب نار ہیں، اس میں داخل، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں. اب آخری آیت نمبر 40 آج کے درس کی. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل. بنی اسرائیل، اسر ایک لفظ ہے، اسر ایک لفظ ہے، ایل. لغوی اعتبار سے اگر دیکھا جائے، اسرائیل کا مطلب ہے بندہ خدا، اللہ کا بندہ. جناب یعقوب کی اولاد جو ہے ان کو بنی اسرائیل کہتے ہیں. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی، اے بنی اسرائیل یاد کرو ہماری نعمتوں کو. کون سی نعمتیں؟ التی انعمت علیکم، جو ہم نے تم کو دی ہیں، ان نعمتوں کو یاد کرو. وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، جو تم نے ہم سے عہد و پیمان کیا ہے اس کو پورا کرو. جو عہد و پیمان کیا ہے اسے پورا کرو. اوف بعہدکم، میں بھی جو میں نے عہد و پیمان کیا اس کو پورا کروں گا. وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، اور صرف مجھ سے ڈرو. خدا کہہ رہا صرف مجھ سے ڈرو. اوفو بعہدی،
ہمارے عہد کی وفا کرو، یعنی عہد خدا کیا ہے؟ خود رہبری الہی، اللہ کا جو نمائندہ ہے، خلیفۃ اللہ ہے، یہ خود کیا ہے؟ عہد الہی ہے، ان کا ماننا عہد الہی ہے۔ آیت کیا کہتی ہے قرآن؟ انی جاعلک للناس اماما، ہم بنانے والے ہیں اے ابراہیم تمہیں لوگوں کا امام۔ قال ومن ذریتی، کہا میرے پروردگار میری اولاد کو بھی یہ عہدہ ملے گا؟ کیا جواب دیا؟ قال لا ینال عہد الظالمین، ہمارا عہد ظالمین کے لیے نہیں ہے۔ یہاں پر لفظ عہد کہاں پہ استعمال ہوا ہے؟ جہاں پر امامت کا تذکرہ ہے، یعنی جناب ابراہیم کو امام اللہ نے بنایا۔ یہاں پہ قرآن کی آیت کیا کہہ رہی؟ وَأَوْفُوا بِعَہْدِی، ہمارے عہد کی وفا کرو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ائمہ معصومین علیہ السلام کی امامت عہد خدا ہے، لہذا جو عہد خدا کو نہیں مانے اوفی بعہدکم وإیایا فارہبون، اور اگر میرے عہد کی وفا نہیں کرتے تو پھر کامیاب نہیں ہو سکتے ہو۔ تو معلوم ہوا کہ عہد خدا سے مراد کیا ہے؟ ایک عہد خدا سے مراد یہ ہے جو کہ ہم نے ابھی تلاوت کیا، لا ینال عہد الظالمین، میرا عہد ظالمین کے لیے نہیں ہے۔ غدیر خم میں مولا علی سے مسلمانوں نے آ کے عہد و پیمان کیا، کہا بخین بخین لکا یبن علی ابن ابی طالب انتا، آپ تمام مولائی و مولا کل مؤمن و مؤمنہ، آپ تمام مومن و مومنات کے آج مولا بن گئے ہیں۔ بعد میں مولا علی کا لوگوں نے ان کے جو حق تھا اس تک نہیں پہنچنے دیا۔ یہ انسان کی کوتاہی تھی، انسان کی ناسمجھی تھی، جس نے مسلمان ہونے کے بعد بھی عہد خدا جو تھا اس کا پورا نہیں کیا، بلکہ پیمان شکنی کیا، عہد شکنی کیا۔ لہذا عہد کی وفا ہونا ضروری ہے۔ جناب موسیٰ 40 دن تک دور رہ گئے کوہ طور پر، لوگوں نے اپنے امام کو چھوڑ دیا، جناب ہارون کو نائب بنا کے گئے تھے، اپنا وصی بنا کے، لہذا پیغمبر نے کہا یا علی انتا بمنزلت ہارون من موسیٰ۔ قرآن مجید میں جہاں جہاں بھی جناب موسیٰ اور جناب ہارون کا تذکرہ ہے، پیغمبر کی اس حدیث کی روشنی میں ہمیں دیکھنا چاہیے۔ جب لوگ چلے گئے، جناب موسیٰ ادھر گئے، ادھر لوگوں نے جناب ہارون کا راستہ چھوڑ دیا اور بت کی پوجا کرنے لگے۔ وہی حال ہوا آخری رسول کے ساتھ بھی، کہ جب رسول دنیا سے چلے گئے تو ان کے وصی کا راستہ چھوڑ دیا، لوگوں نے تنہا چھوڑ دیا۔ لہذا عہد خدا کا پورا کرنا ضروری ہے۔ الصلاۃ من عہد اللہ، نماز بھی عہد خدا میں سے ہے۔ بہت سی روایتیں ہیں۔ آج کل کچھ لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے بچے نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، دیندار نہیں ہیں۔ تو اس کے لیے بہترین جو روایات اور احادیث اور بزرگان علماء نے بیان کیا ہے کہ بہترین ذریعہ یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ کیا جائے، اللہ کی نعمتوں کو بتایا جائے، اللہ کی نعمتوں کو گنایا جائے۔ جب انسان اللہ کی نعمتوں کو سمجھ لے گا تو اللہ سے محبت کرنے لگے گا، جب اللہ سے محبت کرے گا تو اس کی اطاعت کرے گا، نماز پڑھے گا، روزہ رکھے گا، مذہبی اور دیندار انسان بن کر ابھرے گا، اللہ کی محبت دل میں آئے گی۔ اذکروا نعمتی، یہاں قرآن مجید کی آیت بھی ہے، اذکروا نعمتی، میری نعمتوں کا تذکرہ کرو۔ کہتے فلاں آدمی مستجاب الدعویٰ ہے، وہ دعا کرتا ہے، دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ دعائیں قبول کیوں ہو جاتی ہیں؟ کیا ہے آیت؟ اوفوا بعہدی اوفی بعہدکم، تم اپنے عہد کو پورا کرو، جو عہد کیا ہے تمہارے عہد، ہم جو وعدہ کیے اس کو پورا کریں گے۔ اگر اوفوا بعہدی اوفی بعہدکم، جو عہد خدا کو پورا کرے، اللہ جو ہے اس کو مرتبہ دیتا ہے، اس کو مقام دیتا ہے، اس کو مستجاب الدعویٰ بنا دیتا ہے۔ اب وہ دعا کرتا ہے بارگاہ خدا بندی میں تو اللہ اس کی دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے۔ البتہ دعا کی جہاں تک بحث ہے، دعا میں ایک اہم چیز مانگنے کے ساتھ ساتھ یہ ہونا چاہیے کہ پروردگارہ ہمیں فلاں چیز عطا کر دے، لیکن ساتھ میں یہ ذہن میں یہ بھی ہو اگر ہماری مصلحت کے مطابق ہو، ہمارے فائدے کے لیے ہو۔ اس لیے کہ بہت سی دعائیں جو ظاہراً ہم کو لگتا ہے قبول نہیں ہوئی ہیں، چونکہ ہماری مصلحت میں وہ چیز نہیں ہوتی ہے، لہذا اللہ وہ نہیں دیتا ہے، بلکہ اب جو دعا آپ کر رہے ہیں اس کا اجر عظیم
قیامت میں خداوند عالم عطا کرے گا۔ ہماری دعا ہے پروردگارہ محمد و آل محمد کے صدقے میں ہم نے جو یہ قرآن مجید کی تلاوت کیا ہے اس کو چاہتا معصومین علیہ السلام کے صدقے میں اس کا ثواب ہمارے مرحومین مومنین و مومنات کو سارے ثواب فرما۔ پروردگار محمد و آل محمد کے صدقے میں ہمیں ماہ مبارک رمضان کل سے شروع ہو رہا ہے، پروردگارہ ہم کو ان میں سے قرار دے کہ جو روزے دار حقیقی روزے دار ہیں۔ پروردگارہ ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنی اطاعت و عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم کو زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما، جو بھی پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو برطرف فرما، جو مریض ہیں ان کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما۔ معبود پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سر نگو فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے یاور و انصار میں شمار فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔